السلام علیکم۔ آج ہم انسانی ذہن کے شاید سب سے بڑے معاملے پر بات کریں گے، یعنی شعور کا مسئلہ، وہ مسئلہ جسے دا ہارڈ پرابلم آف کانشسنس بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس ڈسکشن کو شروع کرنے کے لیے آئیں ایک چھوٹا سا تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی ایسے شخص کو اسٹرابیری کا ذائقہ بتانا ہو جس نے کبھی اسے چکھا ہی نہیں، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ میٹھا یا ٹھنڈا جیسے لفظ استعمال کیے جائیں، لیکن کیا یہ الفاظ اس اصل اندرونی احساس کو پوری طرح بیان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ صرف اشارے ہیں، اور یہی وہ مشکل ہے، کسی ذاتی سبجیکٹو ایکسپیرئنس کو لفظوں میں پوری طرح نہ بیان کر پانا، یہی اس مسئلے کی اصل جڑ ہے۔ تو یہی وہ گتھی ہے جسے مشہور فلاسفر ڈیوڈ چالمرز نے دا ہارٹ پرابلم کا نام دیا تھا۔ یعنی بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا جسمانی دماغ، جو بس نرو سیلز کا ایک نیٹ ورک ہے، ہمارے اندرونی ذاتی اور شعوری تجربے کو پیدا کرتا ہے؟ کیوں اور کیسے؟ اور اس معمے کی بنیاد میں وہ چیز ہے جسے فلسفے کی زبان میں فینومینل کانشسنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی بھی چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے، بلکہ اس منظر کو دیکھ کر جو سکون محسوس ہوتا ہے، وہ احساس۔ صرف گانے سننا نہیں، بلکہ اس سے دل میں جو خوشی یا اداسی اٹھتی ہے، وہ تجربہ۔ تو یہاں آ کر ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 1300 گرام کا نرو سیلز کا مجموعہ، یہ بے جان مادہ آخر کس طرح احساسات، خیالات اور جذبات کا ایک مسلسل اور اتنا رنگین منظرنامہ بنا دیتا ہے؟ سوچئے، اگر مادہ خود شعور نہیں رکھتا تو وہ عدم سے یعنی نتھنگنس سے شعور کو وجود میں کیسے لا سکتا ہے؟ یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو مادیت پسند نظریے کو درپیش ہے۔ اچھا، اب شاید کچھ لوگ یہ سوچیں کہ آخر نیورو سائنس نے اس کا جواب دے تو دیا ہوگا، ہم اب دماغ کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ نیورو سائنس اصل میں ہمیں کیا بتاتی ہے اور اس کی حدود کہاں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں، نیورو سائنس اس بات میں تو لاجواب ہے کہ وہ کوریلیشنز ڈھونڈ لیتی ہے، یعنی وہ یہ بتا سکتی ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ کب ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن وہ سبجیکٹو ایکسپیرئنس کی وضاحت نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر، جب ہمیں درد محسوس ہوتا ہے تو سائنٹسٹ دماغ کے ان حصوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو روشن ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف کنیکشن بتا رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ اس درد کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ٹی وی کے اندر کی وائرنگ دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اسکرین پر چلنے والی فلم کی کہانی کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جان لینا کہ دماغ میں کوئی کیمیکل ایکٹیویٹی کب اور کہاں ہو رہی ہے، یہ جان لینے کے برابر نہیں ہے کہ اس ایکٹیویٹی کا احساس کیسا ہے۔ ہمارے دماغ کی جسمانی حالت اور ہمارے شعوری ذاتی تجربے کے درمیان ایک بہت بڑی وضاحت کی خلیج ہے، ایک گیپ ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسمانی دماغ ایک گاڑی کی طرح ہے اور شعور اس گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز نہیں ہے۔ گاڑی کے انجن کو کھول کر آپ ڈرائیور کی نیت یا اس کے خیالات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے کہ مادی وضاحتیں ناکافی کیوں لگتی ہیں، فلاسفرز ایک بہت ہی مشہور تھاٹ ایکسپیریمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اسے میریز روم کہا جاتا ہے۔ آئیں اس ایکسپیریمنٹ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے علم اور ذاتی تجربے کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے چیلنج کرتا ہے۔ تو آئیں اس ایکسپیریمنٹ کو، جسے میریز آرگیومنٹ بھی کہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، فرض کریں میری نام کی ایک بریلینٹ نیورو سائنٹسٹ ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایک بلیک اینڈ وائٹ کمرے میں گزاری ہے۔ دوسرا قدم، اس کے باوجود اس نے رنگوں کے بارے میں اور انسانی آنکھ رنگوں کو کیسے دیکھتی ہے، اس کے بارے میں ہر مادی، ہر جسمانی حقیقت کتابوں سے پڑھ لی ہے۔ تیسرا قدم، پھر ایک دن میری کمرے سے باہر نکلتی ہے اور پہلی بار ایک سرخ گلاب دیکھتی ہے۔ اور اب سب سے اہم سوال، کیا اس لمحے میری نے کچھ نیا سیکھا؟ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہی ہے، مریم نے واقعی کچھ بالکل نیا سیکھا ہے۔ اس نے سیکھا کہ سرخ رنگ دیکھنے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ یہ وہ نیا علم تھا جو اسے اس کی تمام جسمانی سائنٹیفک معلومات نہیں دے سکی تھی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ صرف
فزیکل فیکٹس یعنی مادی حقائق ہی کل حقائق نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی حقائق موجود ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایک پوری طرح سے مادی وضاحت نامکمل لگتی ہے تو پھر مٹیریلسٹ فلسفیز اس مسئلے سے نپٹنے کی کوشش کیسے کرتی ہیں؟ آئیں کچھ اہم مٹیریلسٹ نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ کئی بڑے مٹیریلسٹ نظریات ہیں، لیکن ہر ایک کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں۔ مثال کے طور پر ایلیمنیٹو مٹیریلزم کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ذاتی شعور، یہ احساس، یہ محض ایک ایلیوژن ہے، ایک دھوکہ ہے۔ لیکن یہ تو ہمارے وجود کی سب سے بنیادی اور واضح حقیقت کو جھٹلانے جیسا ہے۔ پھر ہے ریڈکٹیو مٹیریلزم، جو کہتا ہے کہ شعور نیورو کیمیکل ایکٹیویٹی کے سوا کچھ نہیں، لیکن دماغ کے نیورونز کا فائر کرنا بتانا اور محبت کے احساس کو بیان کرنا، یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ اور آخر میں پین سائیکزم یہ کہتا ہے کہ ہر مادے میں شعور کی ایک بنیادی سطح موجود ہے، لیکن اس دعوے کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں، اور یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ اربوں ایٹمز کا شعور مل کر ایک واحد میں کا تجربہ کیسے بناتا ہے۔ چونکہ یہ مٹیریلسٹک فریم ورکس ایک مطمئن کن وضاحت دینے میں کامیاب نظر نہیں آتے، اس لیے ایک اور بالکل مختلف نقطہ نظر سے شروع ہونے والی وضاحت بھی پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم مادیت پسندی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو غیر شعوری مادے سے یعنی بے جان ایٹمز کے آپس میں ٹکرانے سے ایک اتنی بھرپور اندرونی ذاتی زندگی کا پیدا ہو جانا ایک ناممکن جادوئی کرتب جیسا لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی چھلانگ ہے جس کی وضاحت مٹیریلسٹ سوچ آج تک نہیں کر پائی۔ تو آئیں ان دونوں فریم ورکس کا موازنہ کرتے ہیں، ایک مادی کائنات اور ایک ایسی کائنات جس میں ایک خالق کا تصور ہے، اور دیکھتے ہیں کہ دونوں ہماری اندرونی دنیا کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق شعور کیمیکلز کا کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں، بلکہ اسے تخلیق کے ڈیزائن کا ایک بنیادی اور بامقصد حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کائنات ایک ایسی ہستی نے بنائی ہے جو خود ہر چیز سے باخبر اور زندہ ہے، تو یہ بات منطقی لگتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو بھی شعور اور آگاہی کا کچھ حصہ عطا کریں گی۔ اس طرح یہ آرگومنٹ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شعور کا وجود خود، یہ اندرونی تجربہ جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، شاید ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو صرف مادی دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور یہ ہمیں آخر میں سوچنے کے لیے ایک بہت گہرے سوال کے پاس چھوڑ جاتا ہے، کیا ہماری یہ اندرونی دنیا جو ہماری سب سے قیمتی چیز ہے، مادے کا ایک بے مقصد حادثہ ہے یا یہ کسی گہرے مقصد کی نشانی ہے؟ یہ سوال ہر شخص کا اپنا شعور اس سے پوچھتا ہے۔ یہ حقیقت کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔